ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے، اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے اپنا مبارک رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ثواب کے درجات کو، فضیلتوں کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے اور رحمتیں چماچم برستی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس مقدس مہینے کی ہی ایک خاصیت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ اب رب عز و جل کے فضل و کرم سے بندہ اپنے نفس کو مارتے ہوئے عبادت کی طرف آنا چاہے تو بآسانی آ سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہ ماہ ہے جس کی فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اس کو اجاگر فرمایا۔ فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات اسی مہینے کے اندر پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں کی جو راتیں ہیں ان سے بھی بہتر ہے۔ ایک رات کہاں 1000 مہینے، کہاں ایک رات، تو میں وہ اس مہینے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا جس نے اس ماہ مبارکہ میں
نفل ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس ماہ مقدسہ میں فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے، اس بات پہ صرف غور و فکر کریں۔ پورے سال میں کتنی بڑی راتیں آتی ہیں، کتنے بڑے ایام آتے ہیں، مقدس راتیں، مقدس ایام۔ کس رات کو کیا شان ہے تو کس دن کی کیا فضیلت ہے، لیکن جو اس مہینے کو میرے رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ بندہ نفل کی نیت کر رہا ہے، میرا رب اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بندہ فرض کی نیت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور عام دنوں میں، عام مہینوں میں کوئی ایک رات آتی ہے، دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ایسی عبادتوں کی فضیلت نہیں، دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے، فضیلت بھی اتنی خاص نہیں کہ اس قدر زیادہ ثواب ہو۔ لیکن رمضان المبارک کی شان آپ دیکھیں کہ مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا پہلے دن بھی تم نے اگر یہ عبادت کی تمہیں اتنا ہی ثواب، دوسرے دن کی تب بھی اتنا ہی ثواب، تیسرے چوتھے، یہاں تک کہ مکمل مہینے میں 23 دن یا 29 دن کا جو مہینہ ہوگا رمضان المبارک کا، اس میں کسی بھی دن تم نے نفل پڑھا اللہ تمہیں فرض کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کوئی ٹائم مختص نہیں، پورا مہینہ۔ اس مہینے کی کتنی شان ہے، کامیاب اور خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے کو عبادتوں کے ساتھ گزارا۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جھگڑے ہوتے رہے، زبان فضول گوئی سے چلتی رہے، نہیں، فرمایا یہ مہینہ تو ہے ہی صبر کا، اور اس میں خوب صبر کیا جائے، کیونکہ اپنے نفس کو توڑنا ہے، شیاطین تو نہیں، اب اپنا نفس ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ روزہ رکھا اس لیے جا رہا ہے، اب اگر بندے کو غصہ آ رہا ہے بات بات پر تو کہاں گئی روزے کی روحانیت، جبکہ محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے ہی صبر کا۔ جس طرح محبوب نے اس مہینے کے فضائل اجاگر کیے، اسی طرح فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، خوب صبر کیا جائے، اور فرمایا جو صبر کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری چاہت ہو، ہماری تمنا ہو کہ ہم کم از کم اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں یہاں ہوا کچھ، یہاں کچھ وہاں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد، لڑائی، نہ جانے کیا کیا تماشے۔ حالانکہ جھگڑا کرنے والا بھی اگر اس بات کو غور و فکر کرے تو وہ اس بات کو جان لے گا، سمجھ لے گا کہ وہ روزے سے ہے، اور روزہ چونکہ عبادت ہے۔ اب جب روزہ عبادت ہے تو وہ تو عبادت میں ہے، اب جب عبادت میں ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جھگڑا کس چیز کا؟ یہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ۔ لیکن یہ بندہ در حقیقت ان تمام چیزوں سے دور ہوا، معاملات اس کے خراب ہوئے، اور جھگڑا فساد نہ جانے کیا کیا۔ فرمایا اس مہینے میں رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، خوب اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا روزے دار کو افطار کرانے والا ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگرچہ یہ گناہوں کی بخشش اتنا بڑا انعام، کیا اس عوض ہے کہ پیٹ بھر کے کھلایا جائے، اعلیٰ ترین نعمتیں کھلائی جائیں؟ حالانکہ ہر شخص کو یہ میسر نہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی آسانی فرما دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک کھجور سے کسی کو افطار کروائے، یا ایک گھونٹ پانی پلائے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، تو فرمایا اللہ رب العزت اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلا دیا صحیح طریقے سے، تو فرمایا اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے پلائے گا۔ اور فرمایا جس نے میرے حوض سے پانی پیا
جو میرے حوض سے سیراب ہوا در حقیقت پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ، اور فرمایا اس کا اوسط مغفرت ہے، یعنی دوسرا عشرہ، اور فرمایا تیسرا یعنی آخری، فرمایا جہنم سے آزادی ہے۔ گویا کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی۔ اب جب عشرہ رحمت جاری و ساری ہے تو جس عشرے کا نام ہی رحمت ہے اس میں کتنی رحمتیں ہوں گی، شب و روز کتنی رحمتیں برس رہی ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ ہے ہی رحمت، جس کا نام ہی رحمت رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے غلام پر تخفیف کی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ غلام پر تخفیف کیجیے، رعایت کیجیے، جس کے ماتحت کام کرنے والے ورکرز ہیں، رعایت کا پہلو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ وہ روزے سے ہے، عبادت میں ہے۔ اگر کچھ کام اس وجہ سے کم بھی ہو جائے نا تو کوئی غم نہیں، اتنی بڑی فضیلت جو عطا ہو رہی ہے، اتنا بڑا ثمرہ جو دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا رب عز و جل کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ فرمایا غلام پر تخفیف کی جس شخص نے اس مہینے کے ادب کی وجہ سے کہ یہ روزہ دار ہے تو تخفیف کی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہے کوئی نعمت اس کے مقابلے، بخشش ہو رہی ہے۔ ہم سوچیں ذرا اس بارے میں، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں کام کاج کرنے والوں سے کام کم لیا جائے، رعایت دی جائے، اجرت پوری دی جائے، لیکن کام میں تخفیف کی جائے، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا شاندار وعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں۔ پھر آخر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو، 2 تو ایسی ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 ایسی ہے جس سے کوئی بے نیاز نہیں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور فرمایا دوسری بات استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا 2 باتیں جس سے تم مستغنی نہیں، بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ فرمایا جنت کے طلبگار بن جاؤ، اسألک الجنہ، اور چوتھی اور آخری بات فرمایا کہ جہنم سے پناہ طلب کرو، فاعوذ بک من النار۔ اب یہ چاروں جو کلمات ہیں اگر ان کو جملے کی صورت میں بنایا جائے تاکہ آسانی سے اس کا ورد ہو سکے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ فرمایا اس مہینے میں اس کی کثرت سے اس کا ورد کیا جائے، کثرت کے ساتھ، اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، اور ساتھ جس چیز کی بندے کو طلب ہے میرا رب اسے وہ بھی عطا فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں بالخصوص اس چیز کا ورد کریں، اور یہ مہینہ جو رب عز و جل کے فضل و کرم سے محبوب کے صدقے ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، ہم اس کی شب و روز کی قدر کریں اور خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں۔ کچھ لوگوں کا ذہن اتنا خراب ہو چکا، اتنا خراب ہو چکا کہ وہ اس مہینے کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں، سیزن کے لیے۔ سیزن کیا؟ کاروبار، تجارت، لین دین، روپیہ پیسہ کمانا۔
جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ محبوب نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، پھر ہی بندہ اتنا پریشان، پھر ہی بندہ عبادت کی راتوں کو، عبادت کرنے والی جو مختصر گھڑیاں نصیب ہے اس میں وہ فضولیات میں لگا رہا، اس میں وہ گھومنے پھرنے میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اور ایک ذہن بنا دیا گیا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، خاص طور پر کہ یہ مہینہ آنا ہے تو سیزن بس کاروبار۔ کتنی عجیب سی بات ہے، مسلمان کا یہ منشور نہیں، مسلمانوں کی یہ تعلیم نہیں، مسلمان تو کبھی اس بارے میں غور و فکر بھی نہیں کر سکتا کہ جس مہینے کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شان والا فرمایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کتنی برکتوں والا ہے، تو یہ دعا کریں گے ساری زندگی رمضان کا مہینہ ہی جاری ساری رہے، اس مہینے میں اس قدر زیادہ دنیا دار بن گئے ہم الیاذ باللہ۔ اور یہ میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آخری عشرے کو بالخصوص اور بالعموم دوسرا عشرہ بھی شامل، کہ جس قدر مارکیٹوں کا دورانیہ، بازاروں کو دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس قدر پورے سال میں اس ایک مہینے کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ بظاہر کیا میسج ملتا ہے کہ یہ مہینہ آیا لہٰذا تجارت کر لو، یہ مہینہ آیا کاروبار کر لو، یہ مہینہ آیا پیسے کما لو۔ نہ، یاد رکھ اس بات کو، یہ مہینہ تجارت کی غرض کے لیے نہیں، یہ تو عبادت کا سیزن ہے۔ اب دیکھیں کسی چیز کی فضیلت کو بتایا جاتا ہے تاکہ بندہ اس جانب راغب ہو، تاکہ بندہ اس جانب شوق رکھے۔ مثال کے طور پر کہا جائے فلاں جگہ کام کرو گے تمہیں 1 لاکھ تنخواہ ملے گی، اور اس جگہ کام کرو گے تمہیں 2 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ اب یہ بندے کو بتا دیا گیا اولین ترجیح کہاں پر ہوگی؟ 2 لاکھ۔ وقت تو اتنا ہی دینا ہے، کام بھی اتنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ثمرہ ہے نا، جو نتیجہ ہے وہ اس 2 لاکھ والے کا بہت زیادہ ہے۔ بندہ فوراً اس جانب متوجہ ہوگا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے فضیلت کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ درجہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ملنا کیا ہے۔ تو بیائی اسی طرح اس مہینے کو تو خاص طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجاگر کیا، اور یہ بات بالخصوص ارشاد فرمائی کہ اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، محبوب نے فرمایا کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کی شان تو یہ ہے کہ تم نفل پڑھو گے اللہ تمہیں فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، تم فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اتنی بھر کے شانوں کو بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ وجہ یہ ہے تاکہ میری امت سمجھ جائے کہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ قیمتی ہے، اسے عبادت میں گزارنا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کھل گئی، اس کے ساروں کے سارے 8 دروازے کھول دیے گئے، اور فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ کیوں یہ ساری فضیلت بیان فرمائے؟ تاکہ میری امت سمجھ جائے کہ یہ مہینہ تمہیں بونس کی صورت میں عطا ہوا ہے۔ اس مہینے کو خرافات میں نہ لگانا، فضولیات میں نہ لگانا، ایسا نہ ہو کہ ہم عام دنوں سے بھی زیادہ اس مہینے میں دنیا دار بن جائے الیاذ باللہ۔ تو سوائے تباہ و بربادی کے، سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ہمارے دل کس قسم کے دنیا دار بن گئے، کیسے بن گئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے تراویح سنت موقع ہے، دونوں کے لیے۔ کچھ نادان عورتیں بیچاری، کیا کہا جائے ان کے بارے میں، پکڑ تو ہے اس بارے میں، کیونکہ جتنا دین ضروری ہے اتنا دین سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے سالن چاول یہ وہ دیگر اشیاء ان کو بنانا آتی ہے، تو اس طریقے سے دین کے معاملات بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں سے تو یہ بھی سنا گیا کہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، آدمیوں کے لیے تراویح، حالانکہ ایسا نہیں۔ جس طرح مرد کے لیے تراویح ادا کرنا سنت موقدہ، بیائی اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، بالکل بیائی اسی طرز پر۔ لیکن چونکہ مرد کے لیے آسانی ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد آباد ہوتی ہے، تو عورتیں گھر کے اندر نماز تراویح ادا کرے گی، سنت موقدہ ہی ہے ان کے لیے۔
اب ہوتا یوں ہے کہ ہم کس قسم کے دنیا دار بن گئے کہ ہم نے اس کے اندر بھی شورٹ طریقہ تلاش کیا. کاروبار کے اندر 11 مہینے ہم شورٹ پر رہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لونگ کی طرف آ گئے، زیادہ کی طرف آ گئے. ہم نے دین کی تعلیمات کے برعکس سے معاملہ شروع کر دیے ہیں. آپ دیکھیں 11 مہینے ہمارا کام مختصر تھا، ابتدا کا بھی ٹائم تھا، انتہا کا بھی ٹائم تھا، لیکن رمضان میں ابتدا کا ٹائم تو ہے، انتہا کا کوئی ٹائم نہیں. وہاں ہم نے پورا زیادہ سے زیادہ وقت دینے کو ترجیح دی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کو بھی شارٹ کرنے کو ترجیح دی. وہ اس اعتبار سے کہ چاند دیکھ کر تراویح شروع ہو اور دوسرا چاند یعنی شوال المکرم کا چاند دیکھ کر تراویح کا اسٹاپ کیا جائے، روکا جائے. بیائی نہیں، باقی سارے دن اگر 30 رمضان ہوئے تو 30 تک، 29 ہو تو 29 تک، بغیر وقفے کے ہر روز نماز عشاء کے بعد تراویح سنت موقدہ اسے ادا کیا جائے. اب کیا ہوا، اس میں شورٹ تلاش کیا گیا. کسی نے 14 روزہ رکھ کے اعلان کر دیا، کسی نے 6 روزہ رکھ کے اعلان کر دیا، کسی نے 10 روزہ. آپ بتائیے کیا چیزیں، بظاہر اس الفاظ پہ غور کریں، 6 روزہ تراویح، باقی کریں، ہم منع تھوڑی کرتے ہیں. راہ تو آپ نہیں دکھائی. یہ لوگ جو پڑھنے آ رہے اتنا کوئی سیدھا نہیں ہے کہ 6 روزہ پڑھنے والا بندہ روز کے 5 پارے سنے گا، بلکہ ابتدا میں تو 6 پارے پڑھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنا پکا نمازی کہ 6 پارے کھڑے کے سن رہے، 1.25 پارے میں تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور یہ 6 پارہ کھڑا ہو کے سننا، یہ اس کی نیت میں فطور ہے. اب آپ سوچیں گے حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ کہاں پہنچ گئے. اصل بات یہ ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے، 1 2 نہیں، بہت بڑی تعداد، کیونکہ ہمارا بھی اپنا مارکیٹ سے لین دین ہے. ہم بھی دن میں بازار میں ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں بازاروں میں. یہ جو 6 روزہ 8 روزہ پڑھ رہے ہیں ان کی نیت تو ذرا پوچھیں، 1 2 سے نہیں، کہیں سے پوچھ لیا. وہ بولتے یہ ہے کہ اصل میں 6 روزے اس لیے پڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ 7 یا 8ویں روزے سے تو مارکیٹ کھل جاتی ہے. مارکیٹ کھل گئی تو کیا ہوا، تراویح تھوڑی مسجدوں میں مکمل ہو گئی ہے. نہیں کہ اس وجہ سے ہم 6 روزہ پڑھ کے قرآن مکمل کر دیتے ہیں. الیاذ باللہ. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. فرمایا نیکی کی راہ میں تو تم ایک دوسرے کے مددگار بنو، برائی کے راستے میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. کیا ضرورت تھی حافظ کو قرآن مجید سنانے کی اس طرح، جس نے لوگوں کو دوسری راہ دکھائی، مسجدوں کو ویران کرنے کا سوچا؟ یہ کیسی طرح بھی ہوئی؟ ہاں اگر یہ ایسے لوگ ہو کہ 6 روزے میں قرآن مجید مکمل کرے، اس کے بعد بھی بیائی نہیں، جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہ آئے تراویح پڑھتے رہے، تو ان سے اچھا تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں؟ سوائے چند ایک گنتی کے اگر کہا جائے، اگر پیچھے 100 افراد نماز پڑھے تو 99 تو ایسے ہی ہوں گے، یا 90 تو ایسے ہی ہوں گے جن کو کام کاج کے معاملات ہوں گے. ابھی سے اعلان کر دیا گیا کہ پیر سے جو ہے بازار کھلے گی، الیاذ باللہ. یہ کیوں اعلان کیا گیا تھا کہ 6-7 روزے والے فارغ ہو گئے؟ اور مزہ یہ جو بازاریں ساری کھلی ہوئی، آپ کو بازاریں نظر آ رہی ہے، تراویح کا بھی آئے ٹائم ہے، وہ دکاندار بیٹھے ان سے ذرا پوچھے تجزیہ لے، تراویح پڑھ لی کیا؟ ہاں ہم نے ختم قرآن کر لیا. تو وہ حافظ بچ جائے گا جس نے یہ سارے کام کیے. کتنا شورٹ والا معاملہ سنا. آپ سنیں میرے امام اعظم کی شان. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے. 61 مرتبہ ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے ہیں، ایک رات کو ختم فرماتے ہیں، اور ایک تراویح میں ختم فرماتے ہیں. یہ شان ہے، یہ مہینہ ہے ہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے. ہم نہ جانے کس راہ کی طرف چل پڑے. اسی طریقے سے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، بعض مسجدوں میں ختم قرآن کے بجائے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی جاتی ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہم نے اپنا ذہن اتنا گندا کر لیا، دنیا کو اتنا سنبھال لیا اس دل کے اندر کہ اب شیطان جھکڑ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نفس عبادت کی طرف نہیں آ رہا، پھر بھی ہم عبادتوں سے دور ہو چکے ہیں. ہم بولے نے چھوٹی صورتیں پڑھا. الیاذ باللہ. اکثر نمازی ایسے ہوتے ہیں جب یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں معلومات کریں، آپ دیکھیں اس بارے میں. گیٹ پر کھڑے ہو جا پوچھتے رہے تو نے ناظرہ پڑھا ہے؟ گنتی کریں. بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کو ناظرہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا. تو اللہ کے بندو، یہ تو قرآن مجید پورا سننے کا آپ کو موقع مل گیا تھا،
ناظرہ تو آپ نے پڑھا نہیں، قرآن میں پورا سال پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب یہ مہینہ آیا تو حافظ مصلی پہ کھڑے ہو کے تمہیں آسانی سے سنا رہا ہے کہ تم صرف اللہ اکبر کے کھڑے ہو جاؤ، کان کو حاضر رکھو، بس سنتے رہو، تو تم نے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ یہ تو اتنا اچھا موقع تھا، اتنا اچھا موقع تھا کہ تمہیں پورا قرآن سننے کو مل جاتا، تم نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا، اور وقت تو گزرنا ہی تھا۔ دیکھیں گزر گئے نا، 6 تراویح مکمل ہو گئی، کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ابھی 2 3 دن 4 دن گزرے گا، اشرار رحمت گیا، رخصت ہو گیا، پھر کہاں تلاش کرو گے اشرار رحمت؟ اسی طرح مہینہ گزر گیا، کہاں تراویح تلاش کرو گے؟ کہاں وہ قرآن سننے کی بہاروں کو تلاش کرو گے؟ قطن ایسا کام نہ کرے، ہر حال میں کوشش کرے ختم قرآن ہو، یہ ہماری اولین ترجیح ہو کہ ختم قرآن تو ہونا چاہیے، سال میں 1 ہی مرتبہ ہو رہا ہے، اور ایک حافظ آئے گا ثواب پڑھا پڑھائے گا، آپ پورے گھنٹے مکمل ہوگا۔ دین سے اس قسم کی بیزاری کبھی نہ کریں۔ ہم اگرچہ مکمل دنیا دار ہو گئے اور ہم نے حرکتیں بھی اسی قسم کی شروع کر دی ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں تو شفاعت کریں گے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، تراویح میں بھی اس نے قرآن نہیں سنا، یہ مہینہ تو اسے ہی گزر گیا۔ پھر محبوب نے فرمایا روزے دار کا جو روزہ ہے یہ اس کی جب شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو اس روزے دار کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے قاری قرآن جب پڑھتا ہے قرآن تو قرآن کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ اس قاری کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ تو ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، یہ مہینہ ہے عبادت کرنے کے لیے۔ کوشش یہ ہو ہماری کہ ابتدا سے انتہا تک پورا قرآن مجید سکون سے ہم سنیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادتیں کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا